نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم فقهنا في الدين آمین۔ میری پیاری بہنوں، آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ خیر کا ارادہ کر لے تو وارے نیارے ہو جاتا ہے نا انسان، کہ اس کی تو عیش ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری بھلائی چاہیے تو پھر تو بہت مزے کی بات ہو گئی۔ اور جس کے پاس ساری قوتیں، ساری طاقتیں، ساری خیر، ساری بھلائی، ساری ہماری خواہشیں اللہ تعالیٰ پوری کر سکتا ہے، تو اگر اس نے میرے سے خیر کا ارادہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں بہت سیف ہو گئی ہوں، میری عیش ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، اگر بندہ اس طرح سوچنے لگے نا، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اچھا دین کی پڑھائی سب سے آخر، اگر ٹائم ملا تو وہ کر لوں گی میں، اگر زندگی میں کوئی وقت ملا تو دین کے لیے بھی نکال لیں گے، پر پہلے ساری پرائیورٹیز ہماری 1 2 3 4 5 6 7 10 تک پرائیورٹیز دنیا کی ہوتی ہیں۔ بچوں کے بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، کچھ بن جائیں، کیا بن جائیں، کوئی بھی دنیا کی مہارت حاصل کر لیں، اور اگر ٹائم بچا تو، اور اگر ویکینڈ پہ بچوں کا دل ہوا تو ہم ان کو دین کی بھی کسی جگہ پر لے جائیں گے۔ یعنی وہ ایک ایسی آپشن ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو بہت فلیکسیبل رکھا ہوا ہے، اگر میرا دل ہوا میں اٹھ سکی تو، میں تھکی نہ ہوئی ہو، اور اگر بچے مان گئے تو، یعنی دیر آر سو مینی ifs and buts in it، کہ آپ نے دین کو کنارے لگا دیے، دین کو بالکل کنارے لگا دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام کو سب سے آخری آپشن رکھا ہے، تو پھر ہماری زندگی میں خیر و برکت کیسے آئے گی؟ اگر ہم پش کر کے، ہم اپنی لک کو پش کر رہے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو پش یور لک، کہتے ہیں نا جب کوئی بے ادبی کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ڈونٹ پش یور لک، تو اسی طرح آپ یہ سوچیں کہ if we are pushing our luck and then we want to be lucky خود ہی ہم اپنی خوش قسمتی کو دور بھگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خوش قسمت بھی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذات جس کے پاس سب طرح کی خیر ہے اس کے ساتھ دوستی نہیں کی، اس کے ساتھ کلوز ہمارا ریلیشن شپ نہیں ہے، اور ہمیں خیر مل جائے؟ تو ابھی ہم جیسے پڑھ رہے تھے نا، میں آپ کو ہمیشہ آپ کے لیسن سے پہلے ایک پورا لیسن ایک اور دے دیتی ہوں، بٹ دیٹ میرے دل کے اندر اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں جو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ ہم فقہ القلوب کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم یہ ہوتی ہے، یہ الفاظ ہی کی بات ہو رہی ہے کہ انسان منہ سے کیا نکالتا ہے، منہ سے کیا نکالتا ہے باتیں، جب مشکل پڑتی ہے تو ایک دم منہ سے کیا نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ میں ہی کیوں، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کیوں پکڑا ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، اور جب خوشی ملے تو اپنے آپ کو کریڈٹ دینا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی بھول جانا، ہر چیز کو کوشچن کرنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پتہ نہیں لڑکی کیوں بنایا، اگر لڑکا بنایا ہوتا نا تو میں یہ کرتی، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں مجھے اس فیملی میں کیوں ڈالا، اگر کسی اور میں ڈالا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے آگے جھکنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں کیا ہے، آپ اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالیں، ہمیشہ اچھی بات نکالیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے فیصلہ کیا ہے تو بہترین فیصلہ ہے، آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے تو بہترین ڈیسائیڈ کیا ہے، کوئی مشکل آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف سے آئی ہے، آپ ہی اس میں سے مجھے نکالنے کا راستہ بتا دیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں بھی تو تعظیم کے ساتھ مانگیں۔ جیسے میں سوچ رہی تھی کچھ جملے لوگ بولتے ہیں نا، میں تو ساری رات اللہ سے لڑتی رہی، میں تو اللہ تعالیٰ سے بحث کرتی ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتی ہوں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ،
اور یا پھر یہ کہنا کہ کل استاذہ بتا رہی تھی کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پہ بڑا پیار آیا. پیار تو چھوٹوں پہ آتا ہے. مجھے اللہ پہ بڑا لاڈ آیا. لاڈ تو چھوٹوں پہ آتا ہے. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے. Even when you are filled with the love of Allah subhanahu wa ta'ala, still your tongue is going to utter the words which are most respectful. آپ کی زبان سے عزت والے الفاظ نکلیں گے. دیکھیں آپ دنیا میں بھی سوچیں, جس بندے کی جتنی آپ کے دل میں عزت ہوتی ہے, آپ اس کے لیے اتنی ہی عزت والی بات کرتے ہیں. جتنی اس کی آپ کے دل کے اندر عظمت ہوتی ہے نا, کہ یو فیل that person is so high and you know I need to respect that, اور آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ کی زبان سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں؟ آپ تشریف رکھیے, پلیز آئیں. یعنی آپ ان کے لیے کوئی ایسا ورڈ نہیں یوز کرتے جو سلینگ لینگویج کا ہو, کوئی ایسا ورڈ نہیں یوز کرتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے تو اس طرح کے ورڈز استعمال, ہم کو جاہل تو نہیں ہے نا, علم حاصل کرنا چاہیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں. اگر کوئی جاہل بنتا ہے جس کو کچھ نہیں پتا, وہ اپنے دھیان میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے, تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے کہ اس کو نہیں معلوم, لیکن ہمیں تو پتا ہے نا. ہم تو زندگی میں جن لوگوں کی عزت کرتے ہیں, ہم زبان سے کیسے الفاظ ان کے لیے نکالتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو بہت زیادہ بلند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں ان کے بارے میں کوئی حجت, کوئی آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ ہم کینیڈا میں رہ رہے ہیں, ہم حجاب نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے, سارے زمانوں میں یہ ہوتا آیا ہے. چاہے کوئی بہت جبر والی جگہ پہ رہتا تھا اور چاہے کوئی بہت ہی نرم والی جگہ پہ رہتا تھا, وہ یہ کام کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ ہم کتنے بزی ہیں, 5 وقت کی نماز, جی اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب, اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں لگاتا جو امپریکٹیکل ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایزی ٹو ڈو اینڈ پریکٹیکل ریلیجن دیا ہے, which can be applied on a lay person. بہت عام بندہ سے لے کے ٹاپ آفیشل جو بہت زیادہ بزی ہو وہ بھی وہ کام کر سکتا ہے, اور جو آسان ہے اس کے لیے, جو اس کی فطرت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم ایسے ہیں, لیکن جب بندے حکم ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں 1.25 لاکھ کا ختم کرواؤ, 1.25 لاکھ کا ختم کرواؤ. وہ اللہ نے نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا, اس لیے آپ کے لیے اوپر بہت بھاری پڑ جاتا ہے. اور قرآن کا ختم کرواؤ, قرآن کا ختم کراؤ. ایک عورت آ کے 5 سپارے پڑھتی ہے اور باقی ساری صرف کھانے کے ٹائم پہ پہنچتی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا. اس لیے اس وقت بے ادبی کے الفاظ نکلتے ہیں کہ ہائے میرا تو ساری دکھ گیا ہے, 5 سپارے پڑھے ہیں اور یہ دیکھو ذرا یہ کہ دہی بلے کھانے آ گئی ہیں. یہ کیوں منہ سے نکل رہے ہیں الفاظ؟ تھنک کہ ایون اف ایکسٹریم سچویشن, آپ اپنی زبان سے وہ ورڈز نکالیں جو عزت اور ادب والے ہوں. جب اللہ تعالیٰ کی بات آئے, جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا جن چیزوں سے, آرگیو نہیں کرنا, حجت نہیں کرنی, کیوں اللہ تعالیٰ نے منع کیا. جو اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزیں, جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ کے افعال, کسی چیز میں ہم نے آرگیو نہیں کرنا. ہم نے منہ سے ایسی بات نکالنی ہے جو عظیم ترین ہستی کے کو سوٹ کرتی ہو. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی سوچیں کہ دیکھیں نماز بھی تو آپ زبان سے ہی پڑھتے ہیں نا, زبان اور اپنے جسم کے اعضاء کو استعمال کرتے ہیں نا. تو انہوں نے لکھا تھا فقہ القلوب میں بہت پیاری بات, کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم مخلوق سے کلام کرتے ہیں تو ہماری عقل اور ہمارا دل پوری طرح انوالوڈ ہوتا ہے. وی آر سو کانشیس, وی آر سو الرٹ, وی آر سو اٹینٹیو when it comes to talking with the people. But when it comes to talking with Allah subhanahu wa ta'ala, تو صرف ہمارا جسم اور زبان کام کر رہی ہوتی ہے. امیزنگ بات کہی ہے انہوں نے, مجھے اتنی یہ زبردست کلک کی کہ ہاں واقعی
جب اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت عقل اور دل انوالو نہیں ہوتا، اس وقت صرف جسم اور زبان کام کر رہی ہوتی ہے. جیسے رٹو توتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور خود بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کہاں پر کیا غلطی کی. اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس کا بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کتنی تعظیم سے کہنا ہے سبحان ربی العظیم، اور دل انوالوڈ ہو اور عقل کام کر رہی ہو کہ ہاں میں کس ہستی کے سامنے جھک رہی ہوں، وہ واقعی عظمت والی ہے. سبحان اللہ، اٹس امیزنگ when you start to think. یعنی آپ کو ایک شوق لگتا ہے کہ واقعی میرے رویہ دنیا اور اپنے رب کے ساتھ کیا ہے. سبحان اللہ. تو اب سے آپ نے دیکھیں بندوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے اگر صرف زبان استعمال ہو رہی ہے نا، اور آپ ادھر ادھر کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کا دل دماغ نہ بھی لگاؤ تو چل جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب آپ نماز کے بیچ میں کھڑے ہیں اور آپ کی کانورسیشن ہو رہی ہے اینڈ دس از اے پرائیویٹ میٹنگ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس وقت حق یہ بنتا ہے کہ ہمارا دماغ اور ہمارا دل ایک پیج پہ ہوں اور پوری طرح انوالوڈ ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر نماز میں دل اور دماغ نہیں لگا ہوا اور صرف ایکشنز اینڈ ورڈز یوز ہو رہے ہیں تو سمجھے ایسے ہے جیسے مرا ہوا بندہ، جسم تو ادھر ہے، روح کوئی نہیں ہے. جسم تو ہے بندے کا لیکن روح نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں جو مرا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ کسی فائدے کا ہوتا ہے؟ آپ کیوں اس کو دفن کر دیتے ہیں؟ کیوں اس کو دفن؟ کیونکہ اب وہ دنیا میں چل پھر نہیں سکتا، کام نہیں کر سکتا، آپ کے کسی فائدے کا نہیں، اپنے کسی فائدے کا نہیں. اس کی واپسی کا وقت ہے، ختم ہو گیا. بالکل اسی طرح اگر نماز کے بیچ میں آپ کا دل اور آپ کی عقل استعمال نہیں ہو رہی اور آپ انوالوڈ نہیں ہے، آپ کا دل انوالوڈ نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز تو ہے، حیت تو ہے اس کی، لیکن اس کی روح غائب ہو گئی ہے. سو میری پیاری بہنوں، یہ چیزیں بہت غور فکر کرنے کی ہے، اور یقین کریں کہ دیز آر ویری ویری نارمل تھنگس، فطری چیزیں ہیں جن کو بندہ سوچ سکتا ہے آرام سے اور سمجھ آتی ہے انسان کو. لیکن ہم کرتے نہیں، ہم غور نہیں کرتے. اور غور کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسی مجلسوں میں آ کے جہاں پر غور و فکر ہوتا ہے اور وہ آپ کو زندہ انسان بنا دیتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں اور اپنے دل پر اس چیز کو لکھنا چاہیے کہ جو بندے علم نہیں حاصل کرتے، دین کا علم موسٹلی، دنیا کا علم تو سب حاصل کر رہے ہیں، اس کے لیے مجھے سٹریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے آپ کو انکریج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیپل آر آلریڈی انٹو دیٹ. بس دین کا علم جو بندہ حاصل کرتا ہے وہ چلتے ہوئے پانی کی طرح ہوتا ہے، پاک، صاف، خوشگوار، استعمال کے قابل، بینیفیشل. وہ پاک ہوتا رہتا ہے، گزرتا جاتا ہے، گزرتا جاتا ہے، گزرتا جاتا ہے. اور جو بندہ دین کا علم حاصل نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، ہی اور شی از لائک اے پڈل. جیسے پڈل ہوتا ہے نا کیچڑ کا ایک بنا ہوا، اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے لوگ بھی گندے ہوتے ہیں، وہ خود بھی گندا ہوتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی، اس سے ہاتھ منہ نہیں دھو سکتے، اس کو پی نہیں سکتے، نہ خود کے لیے بینیفیشل نہ دوسرے کے لیے بینیفیشل. ایسا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گرد پڑتی رہتی ہے. انسان بھی ایسا ہی ہے کہ سمجھے کہ روز کے روز آپ کے اوپر گرد پڑتی ہے، روز کے روز آپ کوئی چیزیں ایسی ایبزارب کرتے ہیں جو کہ بینیفیشل نہیں ہوتی، ڈینجرس ہوتی ہیں آپ کے دین اور دنیا کے لیے، اور وہ آپ ساری چیزیں اپنے دل اور دماغ کے اوپر نقش ہو رہی ہوتی ہیں. اینڈ دیر شوڈ بی اے پلیس ویئر یو کین واش them آف، جہاں پر آپ اس کی صفائی کر سکیں. اور وہ علم کی مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں پر صفائی ہو جاتی ہے. آپ سوچنے لگ جاتے ہیں استغفر اللہ، یہ چیز میرے اندر ہے، میں نے تو حرکت میں، یہ تو مجھے سوٹ ہی نہیں کرتی، اور یہ تو ہونی بھی نہیں چاہیے میرے اندر. یہ کیوں ہے؟ میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میرے اندر بھی یہ عادت پائی جاتی ہے. تو علم کی مجلسیں آئینہ ہو جاتی ہیں
جیسے آپ مرر میں دیکھتے ہیں نا، مرر میں تو آپ کو آپ کی خوبصورتی بھی نظر آتی ہے اور آپ کو آپ کی برائیاں بھی نظر آ جاتی ہیں، کہاں پر دانا نکلا ہے، کہاں پر کوئی مارک ہے، کہاں پر کوئی چھائی ہے، سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ اپنی پرسنالٹی کی خوبیاں اور خامیاں پہچان جاتے ہیں، پھر آپ خوبیوں کو بڑھانے کی فکر کرتے ہیں اور خامیوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ چلیے آ جائیں اب اپنے سبق کے اوپر۔ اللہم صلی اللہ، ساری پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ من افضل الاعمال ادخال السرور علی المؤمن تقضی عنہ دینا تقضی له حاجتا تنفس عنہ کربتا، کہ مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ایک مومن دوسرے بندے کے لیے خیر کا سبب ہوتا ہے، خیر پہنچاتا ہے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا، دیکھیں میں آپ سے یہ پوچھوں گی، کوئی ایسا کام کیا جس سے آپ کو تسلی ہوئی کہ پچھلی دفعہ میں نے یہ پڑھا تھا تو میں نے انسٹیڈ آف کریٹنگ اے ٹربل اور ڈیفیکلٹی، میں نے اس بندے کے لیے آسانی کا معاملہ کر دیا۔ تو آپ میں سے کسی نے کیا کوئی ایسا کام؟ اور اگر اب بھی بتائیں نا، نیت اب اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بتاتے ہیں تو دوسروں کو آئیڈیا آ جاتا ہے، دوسرے آپ سے کچھ سیکھ جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اینڈ اٹس سو مچ فن۔ سم ٹائمز یو سے اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اس لیے کہ دوسروں کو انکریجمنٹ ملے۔ تو اگر کسی نے کیا تو پلیز ضرور ہاتھ کھڑا کیجیے گا، میں دیکھوں گی کہ کوئی بتانا پسند کرے گا کہ اس نے پچھلی دفعہ میں کوئی نیکی کی ہو ایسی کہ کسی کے قرض کے چکانے کے لیے، کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے، کسی کی مصیبت دور کرنے کے لیے کوئی ایسی مدد کی، تو انشاءاللہ وہ شیئر کر سکتا ہے۔ جی فرح، یور مائک از اوپن، ڈو یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ؟ اوکے، چلے اب اپنا پڑھتے ہیں، اور اگر کسی نے شیئر کرنا ہو تو بتائیے گا۔ زکیہ جی، زکیہ جی۔ الحمدللہ، السلام علیکم۔ ایک وعلیکم گروپ ہے ہمارے اس میں، تو وہ اس میں سنگل مامز اور ڈال دیتی ہیں کہ میں رینٹ نہیں پے کر سک رہی، میں گروسری کی کچھ کمی ہے، ڈفرینٹ عورتیں ڈالتی ہیں۔ تو بس میں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بھی ڈالے، ایون اف اٹس جسٹ like $10 or something, I don't want to lose like Allah has showed me that, so I don't want to lose the reward. Even if I don't give too much, $5-10, I try to give. So at least, and then you have to just tell the admin that humne de diya, so then she adds it or whatever. So alhamdulillah, Allah has given me that chance, تو پھر بھیج دیتی ہوں۔ الحمدللہ، اور اس نیت سے کریں نا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تھی، اور یہ دیکھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں آپ سے کہ آپ کتنا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کتنے دے رہے ہیں، پر اللہ تعالیٰ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ آپ کس نیت سے دے رہے ہیں، آپ کس نیت سے دے رہے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اپنی نیتوں کو درست رکھ کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ السلام فیکم۔ علیکم ورحمۃ چلے اللہ۔ اب ہاں جی جی، میم، الحمدللہ پچھلے ہفتے ایک سنگل لیڈی ہے، ان کو کچھ ذریعہ نہیں ہے روزی کا، اور 2 آنکھ بھی ان کے آ کے اور سرجری کرنا ایسا کر کے بولے تھے، تو اچھا، الحمدللہ انہوں نے مجھ سے شیئر کیا تھا کہ میرے 2 آنکھوں کا سرجری ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں سرجری کرنا ہے لیکن ایسا بول کے جسٹ میم میں اللہ تعالیٰ وہی سوچی، میں اللہ کا اتنا شکر ادا کری کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو چنتا ہے کسی کی بھی مخلوق کی مدد کرنے کے لیے، تو صرف ہمارے ایک میسج سے الحمدللہ ان کا ایک تھوڑا بہت کام آ کے آسان ہو گیا، ان کی جو تکلیف تھی۔ تو ماشاء اللہ، ماشاء نہ میں فون اللہ، کر کے درافت کا ایسا پوچھی تھی میں، کیسا ہے آپ کا، کیا ہوا ایسا، اتنی دعائیں دی الحمدللہ، تو سبحان اتنا اللہ، دل ہمارا سکون میں آ گیا۔ تو ہم اگر ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو،
बस थोड़ी हिकमत हम इस्तेमाल करके थोड़ा सा हमारा एक छोटा सा मैसेज भी आके किसी को फायदा पहुंचा सकता है। अल्लाह ताला हम ना को चुनता है बंदों को नेकी के लिए। माशाल्लाह। मैं वही बोली, तुम्हारा जजाकल्ला खैर कि तुमने मुझे याद करके ये बात सुनाई। तो मैं तो जी, से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, फिर तुम्हारा शुक्र अदा करूंगी, ऐसा करके बोली थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम। ये देखिए कि अगर खुद नहीं भी कर सकते तो लोगों को इनकरेज कर दें, ठीक है ना। जैसे वो सूरत में नहीं आता, वला तहादूना अला तामिल मिस्कीन, एक दूसरे को क्यों नहीं इनकरेज किया कि वो मिस्कीन को दें। ये नहीं कहा कि तुमने खिलाया क्यों नहीं मिस्कीन को, ये कहा कि एक दूसरे को इनकरेज क्यों नहीं किया। तो यानी आपने किसी भी तरीके से किसी की मुसीबत हल करने का कोई कोशिश कर दी, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया और आखिरत, अल्लाह के वादे बड़े होते हैं, हमारे वादे छोटे होते हैं। हमारी रिलेशंस है, लेकिन अल्लाह ताला का वादा दुनिया और आखिरत का है। अल्लाह ताला दुनिया में भी आसानियां करेगा और आखिरत में भी आसानियां करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब आप कुछ पढ़ें तो आप उस नीयत से कि अल्लाह ताला आपने मुझे ये पैगाम दिया था ना, थ्रू दिस हदीस और थ्रू दिस कुरानिक आया, यू गेव मी अ मैसेज एंड आई सेड लब्बैक, मैंने लब्बैक कही अल्लाह ताला कि आपने मुझे ये इस काम के लिए बुलाया था। चलिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज हम पढ़ेंगे बच्चों को खुश करने के लिए प्यार से कुछ बोलना। सिर्फ बड़ों को ही नहीं खुश करना, बच्चों को भी खुश करना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या है कि अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मरफूअन का मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और रफ़ा का मतलब होता है उठाना। वो हदीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलती है ना, वो उसको हदीस मरफूआ कहते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करते थे, काना, ये फेली हदीस है, ओके, दिस इज नॉट कौली हदीस। यहाँ यहाँ तक ये जो कह रहे हैं ना, काना युलाइबू, के खेला करते थे ज़ैनबा, ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा से, बिन्त उम्मे सलमा था, उम्मे सलमा की बेटी जो थी। उम्मे सलमा अपने साथ बच्चे लेकर आई थी ना पिछली शादी से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौज मुतहरा थी, तो उनकी बेटी थी ज़ैनब। तो उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेला करते थे। और वह हुआ यकूल, अब यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली हदीस है, या जुवैनिबू मिरारन, बार बार पुकारते थे, ए जुवैनब, नाम उनका जैनब था, लेकिन उनको क्या कहते थे, जुवैनब, छोटी जैनब, छोटी जैनब। जैसे उमर और उमैर होता है ना, ऐसे किसी के नाम को छोटा बनाने के लिए चेंज करके लाड से, जैसे प्यार से कहते हैं, या जुवैनिबो, या जुवैनिबो, ए जुवैनब, ए जुवैनब, और उनके साथ खेला करते थे। अब बच्चे इन चीजों को नहीं भूलते। आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बच्चों के साथ मामला किया मोहब्बत का, वो जब बड़े हुए तो उन्होंने सारी अहादीस जो थी वो रिवायत की। एक बच्चे ने क्या कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू कर रहे थे और उन्होंने मुंह में पानी ऐसे डाला और फू करके मेरे ऊपर फेंका। बच्चों को कितना मजा आता है, आपको पता है, कभी आपने खेला हो बच्चों के साथ, तो ऐसे फू करें उनके मुंह के ऊपर तो इतने खुश होते हैं, ऐसे एकदम होता है, और फिर खुश होते हैं और खिलखिला के हंसते हैं। और फिर बच्चे दौड़ का मुकाबला लगा रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ चलते हुए आए और फिर उनके साथ खेलने लग गए। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से ज्यादा नरम और खुशबूदार हाथ कभी हमने देखा ही नहीं, कि वो मुंह पे फेरा करते थे, बच्चों के सर पे हाथ फेरते थे, मुंह पे हाथ फेरते थे, लाड करते थे उनको। अब आजकल के बच्चों को आप जरा देख लें ना, माँ बाप उनको प्यार करते हैं, अपने साथ नहीं जोड़ते, उनके मुंह पर बोसा नहीं देते, उनके सर पर हाथ नहीं फेरते, उनको पीछे से थापा नहीं देते, जैसे होता है ना पीछे से उनको पैट करना, के लाड से, कुछ भी नहीं। यानी कोई फिजिकल जो है ना उनके साथ ताल्लुक नहीं है कि ऐसे हल्का सा हाथ लगा दें, प्यार कर दें, कि उनको एहसास हो कि टच जो होता है वो बहुत खूबसूरत चीज होती है। माँ बाप का, बड़ों का वो अदब और मोहब्बत जो है वो ट्रांसफर होती है। क्योंकि जमाना ऐसा आ गया, बच्चों को इतना डरा दिया है कि रॉन्ग टच, बताना चाहिए कि रॉन्ग टच क्या होता है और राइट टच क्या होता है। कि बड़े जब
پاس بلائیں، سلام لیں، آپ کے سر پر ہاتھ پھیریں تو آپ آگے ہو، ان کا پیار لو، ان کو سلام کرو. اور بڑوں کا کھیلنا تو بہت ہی دور کی بات ہو گئی ہے کہ بڑے کبھی بچوں کے ساتھ کھیلیں بھی. وہ کہتے ہیں ہم اتنے بزی ہیں کہ ہمارے ساتھ تو تم کوئی بات بھی نہ کرو. اور اگر کوئی ٹائم ملتا ہے تو پھر وہ اپنے فون پر ہوتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی بزی بندہ ہوگا کہ یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک ایشو کھڑا ہی رہتا تھا. ایک نہیں، ہزاروں ایشوز ہوتے تھے جو انہوں نے ٹیکل کرنے ہوتے تھے. اگر باہر کی لوگوں کی حل کر کے مسئلے مسائل، ان کی باتیں سن کے، ان کو دین سکھا کے، ان کو نمازیں پڑھا کے، ہپوکریٹس کی چالوں سے بچ کے، یہودیوں کی باتوں سے بچ کے، اور جب گھر پہنچتے تھے تو گھر والے بھی سب فرق فرق تھے. سب کے گھروں میں فرق فرق اولادیں تھیں، یا ایشوز تھے، ایج کے ایشوز تھے، موڈ کے ایشوز تھے، تو ان سب کو ٹیکل کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود جب وہ بچوں سے ملتے تھے تو بچوں کو لاڈ کرتے تھے. اب میں آپ سے کہتی ہوں کہ ذرا نارمل ایک گھرانہ مسلمانوں کو ذرا دیکھیں. اب امیجن کریں باپ گھر میں آیا ہے اور بچے کھیل رہے ہیں، تو باپ کا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ میرے سر میں شدید درد ہے، بالکل چپ کر جاؤ، کوئی بات نہ کریں. یا ٹی وی کے اوپر خبریں لگا کے بیٹھ جائیں گے، یا اپنے فون کو دیکھنے لگ جائیں گے، یا اپنا کھانا کھائیں گے، اور بچوں سے ایسے بے رخی کہ جیسے اپنی اولاد ہی کوئی نہیں. ہم نے اپنے ابو کو ہمیشہ دیکھا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، کہ کیا وہ لاڈ کرتے تھے. کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ جب ان کے پیار کا اظہار نہ ہو اپنی اولاد کے ساتھ، اور اسپیشلی اپنی بیٹیوں کے ساتھ. اور ان کی انکریجمنٹ اور ان کو شاباشی دینا پڑھائی کے اوپر، اچھا کام کرنے کے اوپر، اور پیار کرنا، خیال رکھنا، باتیں سننا. مجھے تو یہ یاد پڑتا ہے کہ اتنی ابو کے ساتھ میں بہت شوقین تھی گیمز کی، اور یہ ڈاکیومنٹریز کی، اور اس طرح کی، اور پالیٹکس کی. تو میں ابو کے ساتھ ساری باتیں کرتی تھی، اور ابو سب باتیں سنتے تھے. امی میری ساری کالج کی باتیں سنتی تھی، صبح سے شام تک ہوا کیا، اور ابو اس طرح کی باتیں سنتے تھے. اور کبھی یہ نہیں کہا کہ بس کر دو، بہت ہو گیا، اتنی باتیں کر لی ہیں، میں بھی تھک گئی ہوں سن سن کے. امی بھی نہیں یہ کہتی تھی، ابو بھی نہیں یہ کہتے تھے. یعنی انوالوڈ رہتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ. اس لیے ہمارے دلوں کے اندر کوئی چیز رہی ہی نہیں، ہم نے سب کچھ ان کے ساتھ شیئر کیا. لیکن اب ماں باپ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ دے آر سو بزی اینڈ دے وانٹ دیئر اون ٹائم. بچے ہو جاتے ہیں نا تو پھر اون ٹائم کو آپ آخر میں رکھیں اور بچوں کی زندگی کو دیکھیں. کوئی سننے والا نہیں ہے ان کا. وہ اسکول سے کوئی ٹینشن لے کر آتے ہیں، کوئی پریشانی لے کر آتے ہیں. مدر از ناٹ دیئر، شی مائٹ بی ایٹ ورک، ڈیڈ از کمنگ، ہی از ناٹ ریڈی ٹو لسن، ہی از بزی ان ہمسیلف. پھر اگر باپ چلا گیا تو ماں ہے، تو ماں بزی ہے اپنی چیزوں میں، اور ماں کچھ سننے کو تیار نہیں. پھر وہ بنتے بنتے پہاڑ بن جاتا ہے دل کے اندر، اور وہ اس کو سالو نہیں کر سکتے. وہ کوشچن جو وہ باہر سے لے کر آتے ہیں، یا تو اپنے دل سے ان کو آنسر کر لیتے ہیں، یا پھر کسی ایسے بندے سے پوچھتے ہیں، یا ایسی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر غلط آنسر ان کو ملتے ہیں، اور وہ سائیکولوجیکلی سک ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ایک بچے کا بتایا تھا نا، اس نے کہا کہ میری ماں گھر پر نہیں ہوتی تھی، اور میں آئی پیڈ پہ کوئی ایسی سائٹ پہ چلا گیا جہاں پر گندی تھی، اور میرا دل اس سے ڈر گیا، اور وہ میں دیکھتا رہا اور میرا دل ڈرتا رہا، اور وہ ساری زندگی اس کو ہانٹ کرتی تھی وہ چیزیں. وہ جو بچپن میں اس نے چیزیں ایج سے پہلے کوئی ایسی دیکھ لی کہ ماں باپ نہیں تھے اراؤنڈ، اور انہیں آئی پیڈ دیا ہوا تھا، اور اس بچے نے وہ دیکھ لیا، تو وہ چیز، وہ گلٹ اور وہ جو خوف تھا، وہ اس کے دل سے ساری زندگی نہیں نکلا. کیوں؟ کیونکہ پیرنٹس ور ناٹ دیئر. ابھی بھی میں ینگ پیرنٹس کو بھی دیکھتی ہوں، ایون دو وی تھنک دیٹ ینگ پیرنٹس آر ڈوئنگ بیٹر دین آس، اور سب نو، وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو پہلوں نے کیا تھا، کہ اگر ٹینشن چڑھ گئی تو بچے کے اوپر نکال دو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بچے کو مارا اور ابھی پیار کیا اور کہانی سالو ہو گئی، بس ختم ہو گئی کہانی. ہم نے بچے کو چانٹا لگایا تھا، ایک دو سب کے سامنے لگاتی ہے، کوئی بات نہیں، جب بھی لگا لی
پیار کر لیا, حق کر لیا اور کہانی ختم ہوگی. نو, بالکل کہانی ختم نہیں ہوئی. یہ embarrassment of getting disrespected in front of others, or if there was no one but disrespect was shown to the child, he's never going to leave it, he's never going to forget. نہیں بھولا. بڑا ہوگا جب وہ اپنے اس میں آ جائے گا زور میں, جیسے ہی ٹین ایجرز ہوتے ہیں نا تو ایک دم آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں, اور پھر ماں باپ کو سب کچھ وہ بتا دیتے ہیں جو انہوں نے غلط کیا ہوتا ہے, اور بے ادبی اور بدتمیزی کے ساتھ بتاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے پہلے اس چیز کو یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ بچہ ہرٹ ہو رہا ہے, بچے کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے. ماں باپ نے سمجھا ہی, انہوں نے کہا ہمارا تو حق بنتا ہے اس کو مارنا اور اس کی بے عزتی کرنا, چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پکڑ کے اور پھر لوگوں کے سامنے بھی مینشن کرنا. تو پھر اس لیے وہ غبار اور بغض جو ہے نا وہ کٹھا ہوتا رہتا ہے ماں باپ کے خلاف, اور پھر وہ ایک دن پھٹتا ہے, لاوا نکلتا ہے, تو ماں باپ حیران پریشان ہو جاتے کہ یہ کہاں سے آیا, یا وہ غلط دوست بنا لیتا ہے, یا غلط کمپنی میں پڑ جاتا ہے. تو پھر ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا کیا تھا, ہم نے کون سی برائی کی تھی, اللہ تعالیٰ کی آپ نے یہ ہمارے سامنے لائے. اللہ تعالیٰ کی کرنی نہیں ہے, یہ آپ نے ہاتھوں کی کرنی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اس جگہ پر لا کھڑا کیا کہ نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ رکھا, نہ ان کی کوئی باتیں سنی, اور ان پہ اتنا روب جمایا اور ان کو اتنا ڈرایا کہ ایک وقت آیا کہ وہ پھٹ پڑے. یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب آپ کسی بھی انڈیویجول کو, کسی ہیومن بینگ کو کارنر کر دیتے ہیں نا, آپ اس کے اوپر اتنا روب جماتے ہیں اور اتنا اس کو خوف دلاتے ہیں اپنا, ایک وقت آتا ہے وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, اور وہ نہیں سنے گا آپ کی, وہ اس پردے کو پھاڑ دے گا, وہ کہے گا بس that is too much for me and that's enough, enough is enough. اس لیے کبھی بھی کسی کو کارنر نہیں کرنا چاہیے, ایسے نہ کر دیں کہ وہ بے ادبی پر اتر آئے. لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ سمجھتے ہیں وہ اپنے تکبر کے بیچ میں اور اپنے زور کے بیچ میں کہ یہ اگلا بندہ تو ہمیں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اب سوچیں کہ بچے جو آپ کے گھر کا کھاتے ہیں, جن کو آپ پالتے ہیں, جن کو آپ نے پیدا کیا ہے, وہ کھڑے ہو کر بے ادبیاں کر رہے ہیں اور ماں باپ کو گالیاں نکال رہے ہیں, تو یعنی جسٹ امیجن کہ کیا ہوا ہے, کہاں پر غلطی ہوئی ہے. ایک بڑا بندہ تو فرق ہے کہ وہ آپ کی اس سے نکل جائے, آپ کی حدوں سے نکل جائے, لیکن بچے بھی نکل رہے ہیں. اور اس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کا خیال رکھنا, ان کی جذباتی ضروریات کا. پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کی جسمانی ضروریات کا بہت خیال رکھتے ہیں. اس نے کپڑے مانگے اس کو دے دیے, اس نے کھانا مانگا چلو جی پیزا کھلا دو, تمہیں یہ کھلا دو, وہ کھلا دو, تمہیں کھلونے چاہیے وہ دلا دیے, بیگ نیا چاہیے وہ دلا دیا. لیکن جب تمہاری ایموشنل ضرورت ہوئے گی تو آئی ایم ناٹ دیئر فار یو. اور حالانکہ بچے when they grow up they forget about their clothes, but ایموشنل سپورٹ جو ہوتی ہے نا وہ ان کو کانفیڈنٹ بچے بناتی ہے. ایموشنل سپورٹ, کپڑے نہیں کانفیڈنٹ بناتے, کپڑے پہن کر بھی لوگ بلی ہو جاتے ہیں لوگوں سے. ان میں یہ حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں, چاہے انہوں نے نائکی کے تو اس کے تو اس کے کپڑے پہنے ہوں. لیکن اگر ایموشنل سپورٹ آپ نے ان کو دی ہوئی ہے نا, اور ان کو بتایا ہوا ہے کہ یو آر بینگ لوڈ بائی یور پیرنٹس, وی آر آلویز دیئر فار یو, اینڈ یو ٹاک ٹو دیم اینڈ یو ٹیک دیئر برڈنس آؤٹ آف دیم, دین واٹ ہیپنس کہ وہ کانفیڈنٹ بندے بنتے ہیں. ورنہ ساری زندگی انفیریورٹی کمپلیکس میں رہتے ہیں اتنی دولت ہونے کے باوجود. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتا رہی ہے, بچوں سے کھیلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو پیار سے بلاتے بھی تھے, ایسی بات کہتے تھے جس سے وہ خوش ہو جائیں, ایسا نام بلاتے تھے جس سے وہ خوش ہو جائیں. آپ کون سے نام سے بلاتے بچے کو؟ سبحان اللہ, یہ بھی سوچنا چاہیے. یعنی ان کی کسی بری بات کی وجہ سے نہیں بلانا چاہیے. کسی جانور کا نام لے کر بچے کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے. بچے کو شیطان کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. شیطان اللہ کا دشمن ہے, وہ مردود ہے. لاڈ پیار سے بھی کہا بڑا شیطان ہے, نعوذ باللہ.
اللہ کی رحمت سے دوری والے کا نام لے کر اپنے بچے کو لاڈ بھی نہ کریں پلیز، اور کبھی بھی اس کی کسی برائی کی وجہ سے اس کا نام برا نہ بنائیں، کسی جانور سے اس کو مخاطب نہ کریں کہ تم اس کی طرح لگتی ہو، تم وہ ہو۔ جو چیز بچے کو ہرٹ کرتی ہے یا بچے کو برا لگتا ہے، پوچھیں اس سے کیا چیز اس کو بری لگتی ہے، کون سی چیز اس کو اچھی لگتی ہے۔ صبح اٹھاتے وقت بچوں کے آپ کیسے اٹھاتے ہیں بچوں کو؟ آپ کبھی بھی نہیں اٹھتے صبح، آپ مجھے صبح ہی صبح تنگ کرتے ہو، ہے نا؟ ذرا سوچیں نا، سوچیں جن کے بچے ہیں اور جو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں وہ کس طرح اٹھاتے ہیں۔ اور اگر اس سے بدل کر ہم یہ کہہ دیں اللہ میرا بچہ بہت اچھا، اس کے سرہانے کھڑے ہو کے دعا دیں اور دل سے دعا دیں، اللہ میرا بچہ بہت اچھا انسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا دل بہت اچھا ہے، یہ بہت ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ تو بھی اس سے پیار کر، یا اللہ اس کے لیے اس سے آپ سے راضی ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کریں۔ اور کہیں بیٹے اٹھو، اب آپ یقین کریں کہ اس چیز سے آپ نے نیگیٹو چیز جملے کو چھوڑ کر اگر آپ نے پازیٹیوٹی اختیار کی ہے، فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ از سو انجوائبل، گڈ، پازیٹیو، دیٹ اس کا سارا دن سنبھالا جائے گا، اور آپ کی دعائیں بھی اس کے حق میں قبول ہوں گی۔ وہ دعائیں بھی دل سے کریں، دکھانے کے لیے نہ کریں۔ تو یعنی میں سوچتی ہوں کون سی چیز ہے جو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھ سکتے؟ ہر چیز، یہ میریکل آف اللہ سبحانہ وتعالی کہ بڑوں تو بڑوں، بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جاتا ہے وہ بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ اچھا اگلا کیا ہے؟ بچوں کی زبان میں ان کے لباس کی تعریف کرنا اور ان کو دعا دینا۔ جیسے بچوں کی زبان میں آپ بولتے ہیں نا، لاڈ سے جیسے بولتے ہیں، صرف سلام اس زبان میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سلام کا مطلب بدل جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو وہ نعوذ باللہ وہ تباہی کا مطلب دیتا ہے۔ سلام آپ بالکل صحیح کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو نہیں چینج کرنا۔ لیکن باقی باتیں جیسے کہتے ہیں نا بچے، میں ادھر گیا تھا، میں یہ کام کرتا، ہم ایسے ہی بولتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ عن ام خالد ابن خالد بنت خالد ابن سعید قالت اتيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مع ابی وعلی قمیص، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے اوپر ایک قمیص تھی اصفر، پیلے رنگ کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنہ سنہ، واہ 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 واہ۔ قال عبداللہ وہی بالحبشیت حسنۃ، اور عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ حبشی زبان میں خوبصورتی کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا تھا، سنہ سنہ۔ قالت فذهبت، تو پھر کہنے لگی کہ میں چلی گئی، العب، میں کھیل رہی تھی، بخاتم من نبوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مہر جو ان کے دونوں شولڈرز کے بیچ میں تھی نا، نبوت کی مہر، وہ ابھرا ہوا جیسے برتھ مارک نہیں ہوتا، ایسے ایپل کے سائز کے یہاں پر دونوں شولڈر بلیڈز کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مہر تھی، جو مارک تھا۔ فزبرنی ابھی، تو میرے ابو نے مجھے ڈانٹا، یعنی میں اس سے پیچھے جا کے، یعنی کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے ہوگا تو وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگی، تو میرے ابو نے مجھے ڈانٹا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعها، چھوڑ دو اس کو، یعنی کرنے دو جو کری ہے، لیو ہر الون۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلی و اخلیقی، کہ پرانا ہو، یعنی اس کو تم یوز کرو اور یہ پرانا ہو جو کپڑے پہنے ہیں، وہ اخلیقی، اور یہ پھٹے، ثم ابلی، پھر تم پرانا کرو، یعنی تمہارے پاس نیا کپڑا آئے اور تم واخلقی اور تم اس کو پھاڑو، ثم ابلی واخلقی، پھر تم یوز کرو اور اس کو پرانا کرو اور وہ پھٹے، یعنی تمہارے پاس نئے کپڑے آتے رہیں۔ قال عبداللہ، عبداللہ نے کہا فبقیت حتی ذکر، یعنی من بقائها، عبداللہ کا بیان ہے کہ وہ کپڑا بہت دنوں تک رہا، یعنی وہ کافی دن تک چلتا رہا ان کا،
کہ وہ پرانا ہوا ہی تو ہی پھٹے گا بہت ہی پرانا ہوگا، پہلے نہیں پھٹا. تو دعا جو دی تھی کہ پرانا ہو تو پھٹے، تو وہ پرانا ہوا جب بہت زیادہ، کافی دیر انہوں نے استعمال کیا. آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہت خوبصورت ہے. جب کوئی نیا کپڑا کسی کو پہنے دیکھیں تو کیا کہیں؟ البس جدید عائش حمید ومت شہید. نئے نئے کپڑے پہنو، البس جدید وعیش حمید، اور اب بڑی تعریف والی زندگی جیو. ومت شہید، اور مرو تو شہید ہی مرو. تبلی و یخلف اللہ تعالی. کہ استعمال کرو، پرانا کرو، اور اللہ تعالیٰ پلٹا کر نیا تمہارے پاس لے کر آئے. سبحان اللہ. پسند ہے، اتنی اچھی لگتی ہے. پر have a look over here کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی نئے کپڑے کو نوٹس کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بچے نے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کو نوٹس کر کے ان کو واہ واہ کہا، بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں، بہت زبردست لگ رہے ہیں، بڑی عمدہ چیز ہے جو آپ نے پہنی ہوئی ہے. ہم تو نوٹس ہی نہیں کرتے. بچے نئے پرانے کوئی کپڑے پہنا ہو کبھی نہیں کہتے او مائی گاڈ یو لک سو بیوٹیفل، یہ کپڑا کتنا پیارا لگ رہا ہے، یہ حجاب آپ کو کتنا سوٹ کر رہا ہے. آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے اس بچے کی زندگی کے اوپر جو اثر پڑے گا. لیٹس سے کسی بچی نے حجاب کیا ہے، مائی گاڈ آپ کہیں حجاب تو آپ کے اوپر اتنا سج رہا ہے، ماشاء اللہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، یو لک سو بیوٹیفل سو پریٹی. اب اس کو پتا چل جائے گا اوکے حجاب مجھے اچھا لگتا ہے اور حجاب مجھے سوٹ کرتا ہے، حجاب میں میں پیاری لگتی ہوں. چھوٹی سی بچی ہوگی، چھوٹی سی بچی، لیکن اس نے یہ ایبزارب کر لیا، بھلے ابھی کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ پرنٹ چلا گیا، اس کے دماغ کے اوپر یہ رجسٹر ہو گئی یہ بات. اینڈ she might wear hijab because of you، کیونکہ آپ نے نوٹس کیا تھا. کیا حرج ہے کہ کسی بچے کا دل خوش کر دیا جائے؟ کیا حرج ہے؟ سوچے ذرا. ادھر ادھر ہمارے بچے پھر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک کو کہہ رہے تھے اوے بیٹھ جاؤ تم ادھر، اوے یہ نہ کرو، اس کو نہ ٹچ کرنا. پتہ نہیں تنگ کر کے مار دیا. اتنا تنگ کرتے ہو آپ لوگ، آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ کو سکون نہیں ہے. There are so many questions, all the sentences are negative. اور اگر آپ یہ بچوں کی بے چینیاں جو ہے نا، یعنی ان کے حل بھی ہم کو پتا ہونی چاہیے نا. ایک بچے کو پکڑ کے اپنے پاس کریں کہ ماشاء اللہ، اللہ نے آپ کی کتنی پیاری بنائی ہے، آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے واہ واہ، کان کتنے پیارے ہیں آپ، بال خوبصورت میرے بچے کو بنایا ہے. اور کبھی کپڑا دیکھیں تو اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. آج آپ نے حدیث یہ سنی ہے نا، آپ نے کپڑوں کی، اور سچ بولیں، یہ نہیں کہ جھوٹ بولنا ہے، سچ بولیں. ہر ایک کچھ چیز سجتی ہے، جچتی ہے. کوئی نہ کوئی چیز سوٹ کر رہی ہو. تعالیٰ اس ان اچھے الفاظ کی وجہ سے ہو، مسلمانوں کی محبت ہو، جس کو اپنے آپ کے اوپر تسلی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا اس کو بنایا یہ خوش رہے، یہ مطمئن رہے. اور پھر کیا کہ اگر وہ کھیلنے لگی، اچھا مہر نبوت سے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوئے خبردار پیچھے سے ہٹ جاؤ، پیچھے سے ہٹ جاؤ، شاباش ادھر سے ہٹ جاؤ، یہ نہیں ٹچ نہیں کرنا. ہم کیا کہتے سے چھوڑے جی ساری باتیں. ماں نماز پڑھ رہی ہے، ماں نماز پڑھی ہے، بچہ اوپر آ گیا، کہاں مارا، ایسے اٹھی کہ دور پلٹ کے بچہ گرا کہ اب نیکسٹ ٹائم میرے پیچھے نہیں آئے گا، جب میں سجدہ کری ہوں گی تو میرے اوپر نہیں. اور جیسے ہی نماز سلام پھیرا تو اللہ اللہ، تم بچے تو مجھے نماز میں بھی سکون نہیں لینے دیتے، کیا مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس موجود ہے کہ حضرت کیا نام تھا ان کا، ہمارا حضرت زینب کی جو بیٹی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ چڑھ جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے.
بچے اگر ان کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے تو سجدہ لمبا کر دیتے تھے، سارے صحابہ کہتے تھے ہم سمجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور جب کھڑے ہوتے تھے تو ان کو اپنی گود میں لے لیتے تھے قیام میں. سبحان اللہ. کہ بچوں کو یہ پتا چلے کہ نماز ان کی کوئی دشمن نہیں ہے. نماز ماں کو کوئی سبحان کہنا تو نہیں چاہیے کہ کوئی ایول وومن نہیں بنا دیتی کہ وہ اپنے بچوں کو مارنے شروع کر دے یا ان کو دھکے دینے لگ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے کہ اگر بچہ رو رہا ہے تو گود میں اٹھا لیں. فرض نماز میں بھی، حالانکہ فرض نماز بہت اسٹرکٹ رولز ہیں کہ فرض نماز کے لیے، لیکن ماں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اٹھا لے، باپ کو اجازت ہے کہ وہ بچے کو اٹھا لے کہ اگر بچہ رو رہا ہے تو. لیکن ہم نماز میں ہی بچوں کو یہ میسج دے دیتے ہیں کہ نماز سے ان کو نعوذ باللہ ایک قسم کا ڈر لگ جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نماز جب بھی میری ماں پڑھتی ہے نا تو خراب ہو جاتی ہے، مارنے والی ماما بن جاتی ہے، غصے والی ماما بن جاتی ہے. حالانکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ نماز سے ان کو محبت ہو جائے. بٹھا لیں گود میں، آ کے بیٹھے ہیں، 100 دفعہ بیٹھیں، آپ کی بیک میں بیٹھے تھوڑی دیر ان کو کھیلنے دیں اور پھر اٹھیں. چلیں اسی بہانے آپ کا سجدہ ہی لمبا ہو جائے گا. ویسے تو آپ کے سجدے اللہ اکبر سبحان ربی اللہ ایک دفعہ نیچے اور 2 دفعہ راستے میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایسی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر سبحان ربی اللہ اور سر اٹھاتے اٹھاتے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، پھر اللہ اکبر، اور کوئی بیچ کی دعائیں نہیں، کوئی سجدہ تسلی سے نہیں. تو چلے بچہ پیچھے چڑھا ہوگا تو سجدہ ہی لمبا ہو جائے گا. آپ پوری دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ کوئی سبحان ربی اللہ ہی پڑھ لیں گے. سجدے کی دعائیں ضرور آنی چاہیے، ویسے سائڈ نوٹ کے طور پہ بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں. اور سجدے کے درمیان میں بھی دعائیں ہوتی ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدنی وعافنی ورزقنی ورفعنی، تاکہ آپ کے سجدوں کے بیچ میں تھوڑا گیپ ہو اور پھر اگلا سجدہ کریں. اینی ویز بچے اگر کھیلتے ہیں آپ سے تو کھیلنے تھے. آپ کا دوپٹہ پکڑ رہے ہیں، آپ کا حجاب پکڑ رہے ہیں، اف ایک دم شکل ایسی بناتی ہیں عورتیں اور ایسے بچے کو دھتکارتی ہیں کہ دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ آپ کا حجاب کھینچ رہا ہے، آپ اس کو کھینچ کے اپنے پاس کر لیں، آپ اس کو پیار کر لیں، اس کا منہ چوم لیں، وہ آپ کی توجہ چاہ رہا ہے. جب بچے پاس آتے ہیں نا، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، قمیض کھینچتے ہیں، دوپٹہ کھینچتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کتنی ماؤں کو دیکھا ہے اور میں اتنی سخت مجھے دکھ ہوتا ہے کہ بچہ پیچھے سے بول بول کے تھکے وہ اپنی سہیلی سے بات کر رہی. میں کہتی ہوں آپ اس کی تو سن لیں، آپ اس کی سن لیں، 1 منٹ سن لیں کیا کہہ رہا ہے وہ آپ سے. اتنی دیر سے وہ یوں یوں قمیض کھینچ کھینچ کے امی امی امی، اور امی اپنی باتیں توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. سبحان اللہ. تو بچوں کو اچھی باتیں کہنی ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، ان کو انکریج کرنا ہے. اگر وہ کسی ایسی چیز سے کھیل رہے ہیں جو آپ کو پتا ٹوٹ جائے گی یا کچھ کر دے گی، تو کہیں آؤ میں آپ کے ساتھ کھیلتی ہوں. دیکھو بیٹی ٹوٹنے والی چیز ہے، ہم دھیان سے کھیلیں گے، ہم اس کو دھیان سے رکھیں گے. اگر قرآن پکڑتے ہیں بچے، کبھی بھی ان کے ہاتھ سے قرآن نہ چھینے، کبھی بھی نہ چھینے کہ او یہ کر دے گا وہ کر دے گا. آپ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور پیج پلٹ پلٹ کے دکھائیں، ہاتھ لگنے دیں ان کے. قرآن ایک دفعہ چھینتے ہیں ساری زندگی پھر پکڑاتے ہیں تو وہ پکڑنے والے نہیں بنتے. بچپن سے ان کو عادت ہونی چاہیے، بیٹے ہاتھ دھو کے قرآن پکڑنا. یہ دیکھو میں نے ابھی وضو کیا تھا اور میں قرآن کو پکڑ رہی ہوں. قرآن کو ایسے پکڑتے ہیں، قرآن کو ایسے بند کرتے ہیں، ایسے تھپ کر کے بچے بند کرتے ہیں قرآن کو، ایک طرف سے پکڑتے ہیں اور زور سے. میں کہتی ہوں نہیں بیٹے کھولیں قرآن اور مجھے دکھائیں آپ کیسے عزت کے ساتھ کیسے بند کریں گے. یعنی اسی کھیلنے میں آپ ان کو کتنی باتیں سکھا سکتے ہیں. اور اگر جیسے وہ آپ کی کنگھی کرنا چاہتے ہیں، کرنے تھے ان کو. آپ کو درد تھوڑا سا ہوگا لیکن چلے آپ کے ساتھ ایک تعلق واسطہ تو ہو جائے گا نا بچے کا. تو وہ کیا کہتی ہے، میرے والد نے مجھے اٹھا لیا، یعنی اچھا زبرانی کا مطلب ہے اٹھا لیا، ڈانٹا نہیں، مجھے اٹھا لیا کہ ہٹا دیا وہاں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھیلنے دو، کہ اس کو چھوڑ دو. اور پھر ایک قسم کی دعا دی کہ ان کا کپڑا زیادہ تر چلے
پرانا ہو ہی تو پھٹے، پرانا ہونے سے پہلے نہ پھٹے. تو وہ پھر کیا ہوا، وہ کپڑا بہت دنوں تک چلا. اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو دعائیں بھی دینی چاہیے، بچوں کو دعائیں بھی دینی چاہیے تاکہ ان کا دل خوش ہو اور وہ بڑے ہوتے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ اچھے دل سے دعا دیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا. سبحان اللہ. اگلی کیا ہے حدیث؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟ 53. نہیں، اگلی حدیث ہم نہیں شروع کرتے. اتنی جو ہم نے پڑھائی کیا اس کے بارے میں اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی آئیڈیا دینا چاہتا ہے، کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہے تو ضرور کیجیے. بسم اللہ. پہلے میں دعا پڑھ لوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقدس ابھی بند نہ کیجیے گا، اگر کسی کا کامنٹ ہوا تو وہ پھر نکل جاتا ہے ہم سے. جی جی ذکیہ جی. جی السلام علیکم. وعلیکم I just want to add that one way of I don't know, جب ہم نانی یا دادیاں بن جاتے ہیں then we think کہ بس ہمارا ہو گیا کام and we don't get involved. اور آج کل کی لائف ایسی ہو گئی کہ دونوں they need two people earning money to survive or whatever. آج کل inflation is so much. To be involved in your grandkids' life, try to be like really. I try my best. I'm not showing off in any way, but it's such a pleasure. Like of course, when we were young, we made mistakes. اور پھر ایج کے ساتھ تھوڑی وزڈم تھوڑی بہت تو آ ہی جاتی. So then you at least you have this chance کہ you make up what you missed. Many grandparents don't want to get involved. ساس بہو کا بھی ایشو ہوتا ہے and they don't want to. But do for the children کے sake سے وجہ سے do get involved. Bring them over, teach them, and وہ جو ہمارے میں تھوڑی سی کامنس ہو گئی ہے, we are retired, kind of گھر میں ہوتے ہیں. Many grandparents don't get involved کہ بھئی بچے بزی ہیں, ایک کلاس کے بعد ایک. Make a time for your grandkids, teach them things. And I think it's a big help for the parents too, because maybe when they see you doing it, maybe they'll do it, inshallah, if you see them کیا lacking. بات ہوتی کہ ماں باپ اور یعنی اگر ریلیشن شپ بچوں کے ساتھ اتنا اچھا نہیں تو وہ گرینڈ پیرنٹس کو بھی گرینڈ چلڈرن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر بچوں کا بھئی آپ لوگوں کا آپس میں نہیں ہے تو کم از کم بچوں کو تو فائدہ پہنچائے نا. یعنی ان کو جو آپ سکھا سکتے ہیں تھوڑی بہت چیز. کبھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی نہیں چاہتے کہ گرینڈ پیرنٹس بہت زیادہ انوالوڈ ہوں اور بچوں کو کچھ, تو کم از کم دینی باتیں بتائیں نا, دینی باتیں بتائیں. ایسی چیز نہ بتائیں کہ جس سے وہ تمہاری ماما نے یہ کیا تھا. تو آپ ڈیفینیٹلی اگر آپ یہ کہیں گی اور بچے جا کے بتائیں گے تو ماما اگلی دفعہ نہیں آنے دے گی. ڈونٹ ڈسکس دیئر مسٹیکس ود the children, but tell them something good that is going to be beneficial for them. Anyone else? جزاکم اللہ خیر. ایک بات میں کرنا چاہوں گی. السلام علیکم. ایک کچھ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی بہت دن پہلے, اس کا نام تھا 5 لو لینگویجز آف چلڈرن. تو کچھ بچوں, اپنے بچوں کے بارے میں یہ ضرور معلوم کرنا چاہیے آپ کے بچے کی لو لینگویج کون سی ہے. تو ایک لو لینگویج ہوتی ہے ٹچ. تو اس میں کچھ بچوں کو ٹچ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. وہ ان سے آپ کنیکشن جو ہے نا ٹچ کے تھرو کرتے ہیں. کچھ بچوں کو چاہیے ہوتی ہے تعریف. آپ ان کی تعریفیں کرتے رہیں, وہ آسمان پہ چڑھ جائیں گے اور آپ سے خوش رہیں گے. ٹھیک ہے, اور چھوٹی تعریفیں نہ کریں, اچھی والی تعریفیں کریں, صحیح والی. ایک ہوتا ہے کچھ بچوں کو چاہیے ہوتے ہیں تحفے, آپ ان کو تحفے دیں. اب باقی تو میں بھول گئی. ماشاء اللہ رشتہ, ماشاء اللہ گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک رشتہ. شی از اے ینگ مدر, یہاں ہماری مسجد میں بھی آتی ہیں اور ماشاء اللہ الحمد للہ ڈوئنگ گڈ. اچھی بات کی ہے آپ نے. چلیے سارے ایک دفعہ بک کا نام دوبارہ سے دہرا دیں. 5 لو لینگویجز 5 لو لینگویجز آف چلڈرن. آف چلڈرن. چلے جی, یہ جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ یہ پھر بک آن لائن بھی چیک کر کے تو دیکھ سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.